بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جبر اور طاقت کے بلبوتے پر حالیہ انتخابات کے انعقاد کے ذریعے اپنے سیاسی اعلی کاروں کو کامیاب کرنے اور کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد کو کچلنے کے لیے تمام ممکنہ گھناؤنے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اس انتخابی ڈرامے کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر یہ تاثر دینا تھا کہ کشمیر میں حالات نارمل ہیں اور وہاں جمہوری عمل جاری ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ انتخابی ڈرامہ 10 لاکھ بھارتی افواج کے زیر سایہ کرایا گیا، مگر پھر بھی کشمیر کے غیور عوام نے بی جے پی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ نہ دے کر ایک بار پھر یہ پیغام دیا کہ کشمیری بھارتی انتہا پسند ہندو جماعت بی جے پی اور اس کے اعلی کاروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ کشمیری صرف اور صرف آزادی کے طلبگار ہیں۔ کشمیری عوام نے بھارت کے ظالمانہ اقدامات کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کشمیری انتخابات نہیں بلکہ رائے شماری کے خواہاں ہیں۔ انتخابات آپ نے دیکھا، پارلیمنٹ کے انتخابات بھی کشمیر میں ہوئے، اس کے بعد حالیہ انتخابات جو اسمبلی کے لیے ہوئے۔ اب اسمبلی کی اگر ہم بات کریں، اس اسمبلی کے اختیارات تو پہلے ہی ختم کر دیے گئے ہیں۔ ان کے پاس تو نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی آرڈر ہے، نہ کوئی طاقت ہے۔ پہلے ہی ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ تمام اختیارات ایل جی کو دے دیے گئے ہیں۔ چلیے آپ نے الیکشن کرایا، ہم انتخابات کے خلاف نہیں ہیں، لیکن انتخابات کو ایک حل کے طور پر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کشمیر کے مسئلے کا حل ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ انتخابات سڑک بجلی پانی کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن انتخابات کشمیر کے ایشو کو، کشمیر کے ڈسپیوٹ کو حل نہیں کر سکتے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ سیوک معاملات ہیں، وہ ریزولوشن اورینٹڈ معاملہ ہونا چاہیے۔ بھارت نے ذات پات اور سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے کشمیری عوام کو تقسیم کر کے بی جے پی کو کشمیر پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی حکومت نے لاکھوں غیر مقامی ووٹرز شامل کیے تاکہ مسلم نمائندگی کو کمزور کیا جا سکے، لیکن کشمیری عوام نے بھارت کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا اور مقامی امیدواروں کو کامیاب کیا اور بھارتی کوششوں کو خاک میں ملا دیا۔ انتخابات کے بعد کشمیری عوام نے آرٹیکل 370 اور 35A کی بحالی، ریاستی خود مختاری کی بحالی، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور جابرانہ قوانین کے خاتمے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ کشمیری عوام نے ذات پات پر مبنی سیاست کو بھی مسترد کر دیا ہے اور واضح کیا کہ ان کی اولین ترجیح اپنی شناخت اور خود مختاری ہے۔ کشمیریوں کا یہ فیصلہ بذات خود بھارت کے خلاف ایک ریفرنڈم تھا۔ اس بہادر قوم نے مقامی سیاسی قیادت کو کامیاب کرا کے بھارت کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ کشمیری کسی بھی صورت بھارت کے جابرانہ قبضے کو نہیں مانتے، بلکہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہیں اور بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کر کے کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت دلوانے میں مدد کرے۔ کہ حریت کانفرنس کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں آج جو ہمارا موقف ہے، جو ہمارا ریزولوشن ہے، جو ہماری جو سوچ ہے، وہ یہی ہے کہ طاقت سے نہیں، تشدد سے نہیں، وائلنس سے نہیں، بندوق سے نہیں، ہمیں اس مسئلے کو ٹیبل پر آ کر گفت و شنید سے، ڈائیلاگ کے ذریعے سے حل کرنا ہے انشاءاللہ۔ بھارت نے کشمیر میں معاشی اور سماجی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ عوام مالی طور پر کمزور ہو کر بھارت کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو جائیں، لیکن کشمیری عوام نے ان معاشی مشکلات کو اپنی آزادی کی جدوجہد میں رکاوٹ بننے نہیں دیا اور ثابت قدمی سے اپنی مزاحمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ کشمیری عوام کے عزم اور قربانیوں کی قدر کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور پائیدار حل تلاش کرے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔